بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک آدمی تھا جو گناہ کرتا تھا، ہر دن گناہ کرتا تھا، بڑے گناہ نہیں، کفر اور شرک نہیں، جیسے ناچ گانا، لڑکیوں سے بات کرنا، گانے سننا، ٹی وی دیکھنا، جھوٹ بولنا، کسی کا مذاق اڑانا ایکسیٹرا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ ان گناہوں کی سزا اس کو آخرت میں ملے گی، قیامت میں ملے گی، لیکن ایک بزرگ نے کہا کہ ان گناہوں کی سزا تو تمہیں دنیا ہی میں مل رہی ہے۔ تو اس نے پوچھا وہ کیسے؟ تو ان بزرگ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو وہ بزرگ نے کہا کہ اس سے بڑی سزا اس دنیا میں کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے تمہیں نماز سے محروم کر دیا، اللہ نے تم سے سجدوں کی توفیق چھین لی، اس سے بڑا عذاب اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بلایا ہی نہیں، اللہ نے ہمیں توفیق ہی نہیں دی۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمازوں سے محروم کر دیا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اسے بھوکا نہیں رکھتے، اس کی سانس کو بند نہیں کرتے، اس سے دولت اور رزق نہیں چھین لیتے، بلکہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اگر 5 وقت کی نماز کی توفیق مل رہی ہے تو سمجھ لو اللہ راضی ہے اور خوش ہے، اور اگر 5 وقت کی نماز کی توفیق نہیں مل رہی تو سمجھ لو اللہ ناراض ہیں اور بہت ناراض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ اگر کوئی مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اور ایک کافر کے درمیان فرق ہے، اور اگر کوئی مسلمان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ شیطان نے، ابلیس نے شرک نہیں کیا تھا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اس نے زنا نہیں کیا، اس نے جھوٹ اور دھوکہ نہیں دیا، بلکہ اس نے ایک سجدے کا انکار کیا اور قیامت تک وہ ذلیل ہو گیا۔ ہم نے تو اپنی زندگی میں ہزاروں سجدوں کا انکار کیا ہے، ہزاروں سجدوں سے ہم نے غفلت کی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیٹ بھر کر کھلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل اور رسوا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھا کھا کر یہ دانت ٹوٹ گئے، لیکن یہ زبان آج بھی اس پروردگار کی ناشکری کرتی ہے، آج بھی ہم ہمارے سر اس پروردگار کی چوکھٹ پر نہیں رکھتے۔ یہ کتنی بد نصیبی اور بدبختی کی بات ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، اسی لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، نماز ادا کر لو۔ نماز آخرت کا بہت بڑا ایسٹ ہے، نماز آخرت کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخرت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر نماز کا حساب و کتاب صحیح رہا تو ہر چیز صحیح رہے گی، اور اگر کوئی نماز کے حساب و کتاب میں پھنس گیا تو وہ ہر چیز میں پھنس گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا سچا پکا نمازی بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت میں ذلیل اور رسوا ہونے سے ہم سب کو بچائے اور ہم سب کی حفاظت کرے۔ بولنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔